علیکم ایوری ون. السلام علیکم. آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اور آج 10 محرم کا دن ہے جو کہ بہت ہی بڑا قابل احترام دن ہے، بلکہ محرم کا پورا مہینہ ہی قابل احترام ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے، اور ان کی آل اولاد اور ان کے اوپر تو ہماری جان بھی قربان ہے. بس ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جتنی مشکلات انہوں نے اور ان کی آل اولاد نے ہمیں سیدھے رستے پہ چلانے کے لیے، کیونکہ دنیا تو ان کے لیے بنی ہوئی تھی، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، چلتا پھرتا قرآن تھے، تو ہمیں اس کے اوپر ایکٹ کرنے کی اور ایک اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کے دن جتنا درود شریف پڑھا جا سکتا ہے ہم وہ پڑھ رہے ہیں، اور کچھ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کر دی جائے. ہاں، میں تو بلکہ میں تو پڑھتے درود ہی پڑھتے رہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل اولاد پر. وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو درود پڑھتے ہیں، اور اور اللہ تعالیٰ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اسلام بھیجتے ہیں. تو ہم بھی ہر وقت جتنا درود پڑھے اتنا کم ہے. اور خاص طور پر یہ 9ویں 10ویں محرم کو ان کی آل اولاد نے جو قربانی دی ہم ساروں کے لیے دی، اور جو ہے وہ قبرستان بھی جانا چاہیے. میں اور مجیب تو ہم اپنے والدین کی قبروں پہ جا کے ہم نے فاتحہ خوانی بھی کی ہے، اور کوشش یہی کرتے ہیں کہ ضرورت مندوں کو اللہ دینے والا ہے، ہماری کیا اوقات ہے، لیکن جتنا ہم دکھاتے نہیں ہیں ولاگز میں، تو ہم اور اپنے نارمل روٹین دکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو انسان جتنا کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، کیونکہ آخرت میں جو ڈے آف جسٹس ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہی پوچھنا ہے کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا ہے. میسج آئے تھے کہ آپ لوگوں نے حج کیا ہے لیکن اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیا. تو ایکسپیرینس ہے حج کا، مکہ اور مدینہ کا، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. مبارک گنج میں اس سینس میں کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد نے قربانی دے کے ہم ساروں کے لیے جو ہے راستہ کلیئر کیا. اور افسوس اور دکھ اس چیز کا کہ ان کی آل اولاد آج کے دن شہید ہو گئی. تو میرا تو مجھے بھی یہ پہلا حج تھا، آپ کا دوسرا تھا. اور آپ یقین کریں کہ مجھے وہ کہتے ہیں نا ایک فیئر آف ان نون کہ کیا ہوگا. مجھے بس صرف یہ مجھے ایک تسلی تھی کہ جب کوئی کہتا تھا نا کہ یار فکر مت کرو، تم وہاں جو جاتا ہے وہ رحمان کا مہمان ہوتا ہے، تو مجھے اس سے تسلی سی ہو جاتی تھی. لیکن پھر ایک خوف سا بھی ہو جاتا تھا کہ کسی عام جگہ پر تو نہیں جا رہی ہوں، میں اللہ کے گھر جا رہی ہوں، وہاں کے ادب آداب اور پتہ نہیں کیا میرا ہوگا، یا مجھے کہیں دھکے پڑیں نہ پڑیں. بہت سے لوگ کہتے تھے کہ کئی دفعہ انسان وہاں پہ دھکے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، یا وہاں پہ ویل چیئر نہ آ کر لگ جائے. یہ بھی ایک مجھے تھا، یعنی آئی ڈنٹ نو کہ وہاں پہ کیا صورتحال بنے گی. اور میں روزانہ عشاء کی نماز پڑھ کے تو میں یہ دعا مانگتی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ، مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی دل میں، لیکن ایک مجھے خوف سا بھی تھا کہ میں وہاں جاؤں گی تو کیا ہوگا. لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ میں وہاں گئی ہوں، اور آپ یقین کریں کہ مجھے ایک بھی دھکا نہیں پڑا. مجھے ایک بھی ان کا جو ان کے وہ شرطے ہوتے ہیں اور متوے ہوتے ہیں، ہاں، ان میں سے کسی نے کبھی مجھے روکا ہی نہیں. اور ایک میں آپ کو دفعہ بتاتی ہوں کہ میں اور مجیب ہم انٹر ہوئے حرم میں، تو اچھا ان لوگوں کا یہ بہت ہے کہ جدھر مرضی ڈکا لگا دیتے ہیں کہ ادھر سے ادھر نہیں جانا، ادھر سے ادھر نہیں جانا. ان کا وہ ایکچولی ڈیزرو کرتے ہیں بیکاز جو ان کا ملک ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک جگہ پہ آپ پیدا ہوئے ہوں اور وہیں خانہ کعبہ ہے اور وہیں پر ہی
مدینہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے، مسجد نبوی. تو خیر میں نے کہا کہ یہاں تو ہم آج طواف نہیں کر سکیں گے. مجیب نے بھی کہا کہ اگر ہم طواف نہ کر سکے تو ہم جماعت میں تو ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں گے اور ہم باقی جو ہے وہ اندر حرم وغیرہ کی زیارت کر لیں گے. یہ اور پھر میں نے دل میں کائنڈ آف اللہ تعالیٰ سے بات کی کہ اللہ میاں میں آئی ہوئی ہوں تو میں خانہ کعبہ کے ارد گرد آئی وانٹ کہ میں طواف کروں. اور ہم لوگ اس طرح چلتے گئے اور وہ جگہ ملتی گئی ہمیں. اور ایک جگہ پہ جہاں پہ وہ انہوں نے بیریئر لگایا ہوا تھا وہاں پر وہ جو ان کا پولیس مین تھا اس نے ہمیں وہ بیریئر ہٹا کے مجھے اور مجیب کو اندر کر دیا، باقی سب لوگ باہر. اور ہم نے وہاں پر، آپ کو یاد ہے؟ ہاں بڑی سی طرح یاد ہے. اور ہم بڑے حیران ہوئے گئے تھے، ہم دونوں کو جانے دیے اور باقی ساروں کو روک لیے، صرف ہمیں جانے دیا اس نے. یہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی. مجھے لگا جیسے اللہ تعالیٰ مجھے بتا رہے ہیں کہ تم گھبرا رہی تھی لیکن آئی وانٹ یو ٹو کم، آؤ. اور آ کے بڑے آرام سے طواف کیا. اور اسی طرح میں بیٹھی ہوئی تھی طواف کر کے، اور مغرب کا ٹائم ہو گیا. مغرب کے ٹائم پہ سب طواف رک جاتا ہے اور وہاں سے وہ سائڈ پہ نماز کے لیے. تو مجھے بھوک سی لگی تو میرے پاس ایک پٹھانی آ کے بیٹھ گئی نا، میرے پاس ایک پٹھانی آ کے بیٹھ گئی، سوات کی اپنی اور مجھے پشتو میں کہنے لگی. مجھے بھی ٹوٹی پھوٹی پشتو آ رہی تھی تو کہ کچھ کھانا ہے. اور پھر اس نے ایک سیب نکال کے مجھے دیا اور دال سیویاں نکال کے دیں. آئی مین دیز آر، یہ ایسی چیزیں ہیں جو ٹو بی ویری آنیسٹ میں بتانا ہی نہیں چاہتی، لیکن لوگوں نے اتنا کہا کہ بتاؤ. اور یہ اپنی ایک پرسنل چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی ایک کہہ لیں خزانہ سا ہوتا ہے جو انسان اپنے دل میں جو آپ کو ملا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. اسی طرح میرا گلا تھوڑا سا خراب ہو گیا اور میں ایک دن بیٹھی ہوئی تھی تو کسی نے مجھے ادرک والی اور یہ نیمبو شمبو ڈلا ہوا، کالی مرچ ڈلی ہوئی، ادرک والی چائے کا گلاس. عجیب بات ہے، مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں اپنے ماں کے گھر میں آئی ہوئی ہوں کہ جو تکلیف ہے یا جو چاہ رہی ہوں وہ پورا ہو رہا ہے. آئی ڈونٹ نو کس طرح ہو رہا ہے لیکن ہو رہا تھا. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے آپ کا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پہلے ہی بہت قریب ہوتا ہے. اللہ بہت قریب ہوتا ہے، سب کے دل میں ہوتا ہے، سب کے دل میں ہوتا ہے. اللہ سب کا ہے. وہ کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، پورے عالم کا اللہ ہے. لیکن مجھے تو وہاں جا کر جتنی میری ڈر تھے وہ سارے نکل گئے. اسی طرح میں منہ میں جب بیٹھی ہوئی تھی، اچھا منہ میں مجھے نیند بہت آتی تھی، پتہ نہیں وہاں پہ ایک رحمت ہے اللہ کی یا کیا ہے. میں وہاں پہ گرمی بھی تھی لیکن مجھے اتنی مزیدار نیند مجھے کبھی کہیں نہیں آئی جتنی اچھی نیند مجھے منہ میں آئی ہے. اور منہ میں بیٹھی ہوئی تھی، میں نے کہا کہ مجھے کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے. دنیاوی چیزیں، یہاں پر کوئی سیب کوئی مالٹا ہونا چاہیے تو ایک کارٹن سیب کا ہمارے ٹینٹ میں آ گیا اور ایک کارٹن مالٹوں کا. مطلب 2 ہی میں نے فروٹ مانگے، دونوں ہی میرے سامنے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو جب بھی سوچتی ہوں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں اتنی جگہوں پہ گئی ہوں لیکن اللہ نے بھی مجھے اپنے ادھر بلایا اپنے گھر میں. اور مسجد نبوی کا تو میں کیا بتاؤں، مسجد نبوی میں تو رحمت ہی رحمت ہے. ڈفرینس یہ ہے کہ مسجد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہاں پر آپ کو ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے اور ہر کوئی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ نیچی آواز میں بات کرے. ایون تلاوت جو وہاں ہوتی ہے نا مجیب، ڈو یو ریمبر؟ ہاں یس. اچھا خانہ کعبہ میں صحیح زور سے تلاوت ہوتی ہے اور مدینہ کا امام جو ہے وہ بڑے دھیمے مزاج کا اور بڑے دھیمے انداز میں. اور مجھے تو مسجد نبوی میں اپنے آپ کو سمیٹ کے
جتنا ادب میرے اندر ہے وہ لحاظ میں رکھ کے میں وہاں جا کے کونے میں بیٹھ کے، کیونکہ وہاں میری جرت نہیں تھی کہ وہ جو مسجد جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہے وہاں میں کوئی دھڑا دھڑا کر کے میں دھڑ دھڑ کر کے پھروں. میں وہاں کونے میں بیٹھ کے، کیونکہ مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا یہاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اور پتہ نہیں کیا سب کچھ. تو اس جگہ کا جو ادب ہے نا وہ جتنا میں کر سکتی تھی میں کر کے میں وہاں سے نکلی ہوں. اور جو سکون وہاں جا کر ملتا ہے وہ دنیا کی کسی جگہ پہ جا کر مجھے محسوس نہیں ہوا. ہاں اور مسجدیں بھی ہیں جیسے مسجد قبلتین اور دوسری کون سی مسجد تھی؟ قباء. ہاں یہ ساری جگہیں، اور وہاں پہ مسجد عثمان، مسجد بلال، مسجد علی، سب لائک ابھی بھی وہ جگہ جو ہے وہاں پر سب کچھ وہی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. اور وہ کھجوریں ہیں، وہ سب کچھ. تو یہ بہت پیاری جگہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سب وہاں، ہمیں موقع دے سب کو کہ ہم وہاں جائیں. میں پھر جاؤں گی ضرور انشاءاللہ، کیونکہ وہاں سے جو آتا ہے وہ آدھا دل لے کے آتا ہے، آدھا وہیں رہ جاتے. تو یہ تھا. تو یہ میری ایک تھوڑی سی باتیں تھیں، باتیں بہت زیادہ ہیں لیکن تھوڑی سی باتیں جو میں نے شیئر کی ہیں. اینڈ آئی ایم سوری شاید بہت کلیئرلی آپ کو سمجھ نہ آئی ہوں. باقی جو ہے وہ اب میں مجیب کو کہتی ہوں کہ وہ بھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں. میں نے آپ سب کے لیے دعا کی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ میرے اللہ نے وہ ساری دعائیں جو میں نے کی ہیں ان میں سے کچھ تو قبول آلریڈی ہو گئی ہیں. یو وونٹ بلیو اٹ. جی بہت ساری دعائیں ادھر ہی مجھے لوگوں نے فون کر کے بتا دیا تھا کہ قبول ہو گئی ہیں، بہت ساری اب قبول ہو رہی ہیں. شکر الحمدللہ، میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں. میری طرف سے خدا حافظ. اور اب مجیب آپ کو، مجیب آپ کا کیسا رہا ایکسپیرینس؟ میں نے آپ کو ساری چیزیں بتا دیں مور اور لیس ان بریف. اللہ تعالیٰ نے ہماری پر بڑا کرم کیا، بڑی رحمت تھی اس کی. مکہ میں جو ہوا وہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں کس طرح سے کسوہ میں نے اس کو ٹانکے لگائے اور کس طرح سے میری خواہش ہوئی اور کس طرح مجھے کسوہ ملا. میں ساری چیزیں رپیٹ نہیں کرنا چاہتا. انجم نے اپنے جو ایکسپیرینسز بتائے وہ آپ نے دیکھا کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قبول کیا. اسی طرح سے میرا بھی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ قبول کی، جو خواہش کی پوری ہوئی. اور یہاں تک کہ پھر جب ہم مدینہ میں آئے جو آخری رات تھی، میں نے کہا چلو آخری نماز ہوگی تو ادھر ہی پڑھتے ہیں. میں رات کو تہجد کی اذان ہو رہی تھی تو میری آنکھ کھل گئی. ہم گئے، میں گیا، انجم کو میں نے میسیج کر دیا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو دی ماسک، اور اندر گیا. ادھر جا کے میں تہجد پڑھی. بالکل ادھر انہوں نے پردہ لگا دیا جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ انہوں نے بند کیا ہوا تھا. تو میں دل میں خواہش ہوئی کہ یا اللہ میں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا چاہتا ہوں، اور اب مجھے کسی طرح سے وہاں پہ میں پہنچ جاؤں. یہ سوچتا ہوا دروازے سے نکلا ہوں، رائٹ پہ دروازہ تھا. آگے جا کے میں نے دیکھا کہ وہ جو راستہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جاتا تھا مزار کی طرف، تو ادھر انہوں نے وہ بند کیا ہوا تھا. میں چلتا گیا. ریاض الجنہ کو جو راستہ جاتا ہے وہ بھی بند تھا. ادھر سارے شرطے کھڑے تھے، متوے کھڑے تھے. ادھر سعودی گورنمنٹ کی اجازت چاہیے، ان رائٹنگ لیٹر ہے تو اس پر آپ ریاض الجنہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جا سکتے تھے. میں چلا گیا. میں نے کہا چلیں دیکھتے ہیں اللہ کو جو منظور ہوا. ادھر ان کے پاس گیا، ایک کے پاس گیا، اس نے کہا یو کانٹ گو. میں چل پڑا، پھر واپس آ گیا. پھر دوسرے سے ادھر کھڑا ہوا تھا متوہ، اسے کا پھر چلا گیا. تو اب کچھ لوگ موبائل میں اپنا لیٹر دکھا کے جا رہے تھے، تو میں نے موبائل میں اپنا ای ویزا جو ہے نکال لیا اور ان کو جا کے دکھایا. دس واز دی تھرڈ ٹائم. اس نے پھر مجھے کہا رو. میں پھر چلا گیا.
آگے سے مڑ کے پھر آگے دونوں 4th ٹائم جب میں آیا ہوں تو اس نے پولیس کو بلا لیا, شرطے کو بلا لیا. اس نے بڑے پیار سے حجا حجا حج حاج حاج کر کے رو کر کے مجھے کہا یو گو. وہ مجھے نکال کے تھوڑا سا بزی ہوا, دوسرے آدمی کے ساتھ میں پھر واپس آ گیا, اور اسی بندے کے پاس 5th ٹائم میں گیا, اس کو دکھایا میں نے وہی رضا. اس نے میری طرف دیکھا, اس نے ہلکا سا بیریئر کھولا, وہ مجھے اشارے سے کہا کہ جاؤ, اینڈ آئی وینٹ دیئر. اور آپ یقین کریں میں نے تہجد ادھر پڑھی ریاض الجنہ میں نے نفلیں پڑھی, میں نے فجر کی نماز پڑھی, فجر کی اذان بھی آپ نے ریکارڈ کی تھی, وہ میں نے سنائی ہے. اور ادھر جو سارا ماحول تھا اس کا بھی میں نے کلپ بنا لیا, باقی لوگ بھی بنا رہے تھے, نو ریسٹرکشن, ایوری بڈی واز ڈوئنگ اٹ. اور بڑے کم ریاض الجنہ میں ٹوٹل کے میں 30-40 بندے بھی نہیں ہوں گے, باقی سارے ریاض الجنہ خالی تھا, اور مسجد کھچا کھچ بڑی ہوئی تھی فجر کی نماز, لیکن ادھر نہیں آ سکتے لوگ. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سلام کیا اور ان کا بڑا شکریہ ادا کیا. اللہ کا بڑا کرم. میں پھر یہ سارا میں آپ بتانا چاہتا ہوں. ایک اور جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جب میں نے جوانی میں ادھر کیا تھا حج اور ابھی جو کیا تھا, لاٹ آف ڈفرینس. میں نے آج سے تقریباً 35 سال پہلے کیا تھا. آئی واز ویری ینگ. اس وقت جو جمرات ہے وہ صرف سنگل ہوتا تھا, ایک ہی جگہ پر آپ اسٹون نہیں کرتے تھے. ابھی 5 منزلیں بن گئی ہیں. اس کے بعد جو یہ ہوٹلز وغیرہ تھے یہ اتنے قریب نہیں تھے, دے آل ور آؤٹ سائڈ دی حرم, مکہ میں بھی مدینہ میں بھی. اور انہوں نے بے شمار, وہ جو انجم بتا رہی ہے نا کہ وہ بند کر دیتے ہیں, وہ ایکچولی دے نو اٹ کہ انہوں نے کس وقت کیا کرنا ہے. جب وہ رش دیکھتے ہیں اس کے حساب سے وہ بند کرتے ہیں. تو یہ میرا الحمدللہ بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا. میں نے اور انجم نے جو دعائیں کی اللہ تعالیٰ نے قبول کی, اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح سے رکھے, اور ہماری خواہش ہے کہ ہم دوبارہ سے ادھر سے جا سکے. آپ لوگ بھی ہمارے لیے دعا کریں, اور سب کو اللہ توفیق دے, اور سب کو توفیق دے, اور جو ہمیں سن رہے ہیں اللہ ان کی بھی ساری دعائیں قبول کرے. آمین. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.